کیا آپ جانتے ہیں کہ K2 کتنا ضدی ہے؟ جی ہاں، بات ہے 1953 کی، جب ایک امریکن کلائمبر جس کا نام جارج بیل تھا، اس نے K2 سے شکست کھانے کے بعد ایک عجیب سا بیان دیا۔ اس نے اس پہاڑ کو دی سیوج ماؤنٹین کا نام دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کو سر کرنا ناممکن ہے۔ دوستو، دنیا میں 8000 میٹر کی ٹوٹل 14 چوٹیاں ہیں، جن میں سے 5 پاکستان، 8 نیپال اور 1 چوٹی چائنا میں موجود ہے۔ 1856 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک ٹریگنومیٹریکل سروے کے دوران ان 5 چوٹیوں کو K1، K2، K3، K4 اور K5 کا نام دیا۔ انہی 5 چوٹیوں میں دنیا کی دوسری بلند ترین اور پہلی خطرناک ترین چوٹی K2 بھی شامل ہے۔ اس کو دنیا کی خطرناک ترین چوٹی اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اس پہ مرنے والوں کی تعداد دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ شروع میں K2 کو سر کرنے میں بڑی مشکل یہ تھی کہ K2 پہ جانے کا صحیح راستہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ K2 کو سر کرنے کی پہلی کوشش 1962 میں وکٹر ویزلی اور اس کی ٹیم نے کی۔ انہوں نے K2 کو شمال مشرق کے ڈھلوان راستے سے سر کرنے کی کوشش کی، لیکن 68 دنوں کی انتھک محنت اور کوشش کے بعد یہ لوگ صرف K2 بیس کیمپ یعنی 5000 سے 6000 میٹر کی بلندی تک ہی پہنچ سکے۔ اس مہم سے واپسی پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس مہم میں نہ تو کسی انسان کو اور نہ ہی بیسٹ کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے اس پہاڑ کے لیے بیسٹ کا لفظ استعمال کیا۔ K2 کو سر کرنے کی دوسری کوشش 1909 میں کی گئی، لیکن یہ لوگ بھی بیس کیمپ سے آگے نہ جا سکے۔ واپسی پر ان کے ٹیم لیڈر ڈگ نے کہا K2 would never be climbed، یعنی K2 کبھی سر نہیں ہو پائے گا۔ K2 کو سر کرنے میں سب سے اہم کردار ایک امریکن کلائمبر چارلس ہاسٹن نے ادا کیا۔ K2 کا پاکستان کی طرف سے جانے والا مغربی راستہ، جسے آج کل ابروزی روٹ کہا جاتا ہے، K2 کو سر کرنے کا یہ راستہ سب سے آسان اور پریکٹیکل ہے۔ 1939 میں ڈکلی وولف اور اس کی ٹیم نے اس راستے سے پہلی بار K2 پر 8000 میٹر کی بلندی، جہاں پر آج کل کیمپ 4 ہوتا ہے، وہاں تک پہنچے، لیکن اس سے آگے K2 کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے ان کے ٹیم ممبرز کہیں کھو گئے اور ان کو ناکام ہی واپس آنا پڑا۔ 1953 میں چارلس ہاسٹن اور اس کی ٹیم نے K2 کو سر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ڈکلی وولف کی ٹیم کے ساتھ ہوا تھا۔ مشہور زمانہ کوہ پیما جارج بیل بھی اس بار ان کے ساتھ تھے، لیکن اس مہم میں ایک فروسٹ بائٹ کی وجہ سے ان کو اپنی ایک ٹانگ کٹوانی پڑی۔ K2 کو پہلی مرتبہ کامیابی سے سر کرنے کا سہرا اٹلی کے 2 کلائمبرز کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ 31 جولائی 1954 میں K2 کو کامیابی کے ساتھ سر کیا۔ اس مہم میں ان کے ساتھ پاکستانی کوہ پیما کرنل عطا محمد اور ہنزا کے ایک پورٹر عامر مہدی بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان کلائمبرز کا سامان 8000 میٹر کی بلندی تک پہنچانے میں ان کی مدد کی تھی۔ اس مہم میں واپسی پر عامر مہدی کو بھی اپنی ایک ٹانگ کٹوانی پڑی۔ K2 کو پہلی بار کامیابی سے سر کرنے کے ٹھیک 23 سال بعد جاپان سے آئے ہوئے کلائمبرز نے K2 کو دوسری مرتبہ کامیابی سے سر کیا۔ ان کی اس مہم میں تقریباً 1500 پاکستانی پورٹر شامل تھے۔ اس کے علاوہ مشہور پاکستانی کوہ پیما اشرف امان بھی ان کے ساتھ تھے۔ اشرف امان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے K2 کی چوٹی پر اپنے قدم رکھے۔ 1986 میں پہلی مرتبہ کسی خاتون نے K2 کو کامیابی سے سر کیا۔ اس خاتون کا نام وینڈا تھا اور K2 کو سر کرنے کے ٹھیک 8 گھنٹے بعد واپسی پر وہ K2 کے انتقام کا شکار بن گئی اور جان کی بازی ہار گئی۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ K2 خواتین سے انتقام ضرور لیتا ہے۔ اس کے بعد کئی ممالک سے لوگ آتے، کچھ کامیاب ہو جاتے اور کچھ اس کے غضب کا شکار بن جاتے تھے۔ K2 سے منسلک 3 حادثات کو بڑی شہرت حاصل ہے اور ان کو 3 میجر ڈیزاسٹر کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا حادثہ 1986 میں ہوا، جس میں ایک ساتھ 13 کلائمبرز اکٹھے مارے گئے۔ دوسرا حادثہ 1995 میں ہوا، جب K2 کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد واپسی پر 6 کلائمبرز اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تیسرا حادثہ 2008 میں پیش آیا، جب K2 نے 11 کلائمبرز کی جان لی۔ ان حادثات پر مختلف موویز بھی بن چکی ہیں، جن میں K2، ورٹیکل لمٹ، دا سائرن آف ہمالیہ اور دا سمٹ شامل ہیں۔